بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 65 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ العلق کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 یعنی اختتام سورت تک بیان کی جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجیے گا۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا یہ تو بتلاؤ اگر وہ روکنے والا شخص جھٹلاتا ہو اور روگردانی کرتا ہو۔ الم یعلم بأن اللہ یری، کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر یہ شخص باز نہ آئے گا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور گناہگار ہے۔ فلیدع نادیہ، سو یہ اپنے ہم جلسہ لوگوں کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ اس کا کہنا مت مانیں، آپ نماز پڑھتے رہیے اور قرب حاصل کرتے رہیے۔ اس کے بعد امر ثانی لغات کا بیان سن لیجیے۔ لم ینتہی، یہ جو ہے نفی جہد بلم ہے، صیغہ واحد مذکر غائب باب افتعال۔ انتہا عن الشیء، اس کا معنی ہوتا ہے باز آنا، اور باب فتح سے یعنی مجرد میں نہا ینہا سے نہین کسی چیز کو روکنا۔ نسفعا، یہ باب فتح سے فعل مضارع معروف بنون خفیفہ صیغہ جمع متکلم، یہ اس کا معنی ہے زور سے پکڑ کر گھسیٹنا، کھینچنا۔ لنسفعا کا جو نون خفیفہ ہے اس کو الف سے بدل کر یہاں لکھا گیا ہے، چونکہ حالت وقف میں جو ہے یہ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں حالت وصل میں بھی الف کو لکھا گیا۔ الناصیہ، یہ واحد ہے، اس کی جمع نواسی آتی ہے، اس کا معنی ہے پیشانی، اور یہاں پر جو ہے پیشانی کے بال مراد ہیں۔ کاذبہ، یہ صیغہ اسم فاعل واحد مؤنث باب جو ہے ضربہ سے ہے، اس کا معنی ہے جھوٹی۔ خاطئہ، یہ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل باب سمع سے، خاطئہ یخطا، غلطی کرنا، گناہ کرنا۔ لیدعو، یہ صیغہ امر غائب واحد مذکر اور باب ناصرہ سے دعا یدعو، اس کا معنی ہے پکارنا، بلانا۔ نادیہ، یہ نادی سے ہے اور ہا ضمیر جو ہے یہ اضافت کی ہے، مجلس، اور اس کی جمع جو ہے اندی آتی ہے، اور باب نصر سے ندا یدو ندبن، مجلس میں جمع ہونا۔ الزبانیہ، عذاب کے فرشتے، یہ کہا گیا کہ یہ ایسی جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس کی واحد جو ہے وہ
زبینہ ہے، اس کا معنی ہے پولیس. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا واحد جو ہے نا زبنیون ہے، اور یہ زبن سے مشتق ہے. زبن کہتے ہیں دفع کرنے کو، اور باب ضربہ سے جو ہے کسی چیز کو دفع کرنا، دھکیلنا. اور یہاں پر فرشتوں کو جو زبانیہ کہا گیا اس لیے کہ فرشتے بھی جہنمیوں کو دھکیل کر جہنم میں ڈالیں گے. لا تطع، یہ باب افعال سے صیغہ نہیں واحد مذکر حاضر ہے. اطاع یطیع اطاعتا، فرمانبرداری کرنا. اقترب جو ہے یہ باب افتعال سے صیغہ امر حاضر واحد مذکر ہے، اس کا معنی ہے کسی سے قریب ہونا. اس کے بعد امر ثالث ان آیات کی تفسیر سن لیجیے گا. ارأیت ان کذب وتولی، اے مخاطب بھلا یہ تو بتا کہ اگر یہ وہ شخص جھٹلاتا ہو اور رو گردانی کرتا ہو. اس سے پہلے والے سبق میں جو مضمون چل رہا تھا ان آیات سے بھی اسی مضمون کا بیان ہو رہا ہے، یعنی ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی. تو یہ جو آیت ہے یہ ابو جہل کے بارے میں ہے کہ یعنی مخاطب جو ہے یہ تو بتا، مخاطب عام ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بتلا اگر وہ شخص یعنی منع کرنے والا شخص جو دین کو حق کو جھٹلاتا ہو اور رو گردانی کرتا ہو، یعنی اس کا عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہو اور عمل بھی ٹھیک نہ ہو، اور وہ ایک گمراہ شخص ہو، اور جس کو منع کر رہا ہو وہ ہدایت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہو اور دوسروں کو بھی تقویٰ کا حکم کرتا ہو، تو یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص خود بھی جو ہے گمراہ ہے اور دوسرے کو بھی بھلائیوں سے منع کرتا ہے. پھر اگلی آیت میں جو ہے اس کے بارے میں وعید جو ہے نازل ہوئی. الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ اس کی سرکشی کو دیکھ رہا ہے، اور ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا اور اس پر گرفت کرے گا. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. اس سے پہلی والی آیات میں ابو جہل کی جو ہے ایک بری حرکت کا ذکر تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا. تو اب اس آیت میں جو ہے اس پر زجر کیا گیا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، کہ ہرگز نہیں اگر یہ شخص باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، جو پیشانی جو ہے وہ جھوٹی ہے اور گناہ گار ہے. صف کا معنی ہوتا ہے سختی سے پکڑ کر گھسیٹنا، اور ناسیہ سے پیشانی کے جو اگلے بال ہوتے ہیں وہ مراد ہیں. جب کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جاتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے اور صحیح گرفت میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ اپنی دھمکی سے اور شرارت سے باز نہیں آیا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کریں گے. اور پیشانی کے بالوں سے پکڑنے کی تعبیر کی ایک دوسری وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کا کہ غرور اور تکبر کا جو مرکز ہے وہ اس کا سر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جو سارا کا سارا غرور ہم نکالیں گے اور سر کے بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈالیں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، اپنے ساتھیوں کو بلا لے. اس کو ان پر جو ہے اتنا گھمنڈ ہے اور پیغمبر کو دھمکی دے رہا ہے، تو اگر میرے عذاب کو روکنے پر وہ قادر ہیں تو ان کو بلا لے. چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ پچھلے سبق میں ذکر کیا گیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دھمکی دی تھی کہ یہاں میرے جاننے والے، میری مجلس والے جو ہے مکہ میں بہت زیادہ ہیں، تو اگر میں بلاؤں گا تو وہ بہت زیادہ ہوں گے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، تو ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو جو ہے وہ بلائیں گے.
جو انہیں پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابو جہل اگر اپنے مجلس والے لوگوں کو بلاتا تو فرشتے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ابو جہل کو گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ کلا، اس بدبخت شخص کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لا تطیعہ، آپ اے پیغمبر آپ اس کی حرکتوں کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کا کہنا مت مانیے جیسا کہ ابھی تک نہیں مانا۔ واسجد واقترب، آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت نماز وغیرہ میں مصروف رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اس کی حرکات کی طرف دھیان نہ دیں۔ اس کے بعد امر رابع آیات کی ترکیب سن لیجیے گا۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یرا۔ حمزہ جو ہے یہ استفہامیہ ہے، رأیت فعل ہے اور ضمیر اس کا فاعل، ان شرطیہ ہے، کذب فعل ہوا، ضمیر اس کا فاعل ہے، پھر فعل فاعل مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ہے اور تولی فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر شرط۔ حمزہ جو ہے یہ استفہامیہ ہے، لم یعلم فعل ہے اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، بار فجارہ، ان جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، یرا فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور ہو ضمیر مفعول محذوف ہے۔ یہ جو ہے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر، یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مجرور ہوا بار فجار کا، پھر جار مجرور مل کر جو ہے یہ یعلم فعل کے ساتھ متعلق، یعلم فعل جو ہے اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا، پھر جو ہے شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر جو ہے یہ قائم مقام دو مفعولوں کے رأیت فعل کے لیے، رأیت فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ کلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ کلا حرف ردع ہے، لام تاکیدیہ ہے، ان شرطیہ، لم ينتهِ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر شرط، اور لام جو ہے تاکیدیہ ہے، نسفعا فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، اور با جو ہے جارہ، الناصیہ مبدل منہ، ناصیۃ موصوف، دوسرا ناصیہ جو موصوف ہے، اور کاذبۃ یہ صفت اول ہے، خاطیۃ صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل، پھر بدل مبدل منہ مل کر جو ہے مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوا لنسفعن فعل کا، لنسفعن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ ہو کر جزا، پھر شرط جزا مل کر جو ہے جملہ شرطیہ ہوا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ فا جو ہے یہ فصیحی ہے، لیدعو فعل ہے، ہوا ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، نادیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ سندعو الزبانیہ، سین برائے استقبال، ندعو فعل اور ضمیر اس کا فاعل ہے، الزبانیہ مفعول بھی، یہ بھی جملہ فعلیہ ہوا۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ کلا حرف ردع ہے اور لا تطیع فعل ہے اور ضمیر انت ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ہے، اسجد فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ فعل فاعل مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف اول، اور اقترب فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ عزیز طلباء اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ اس کو جب سنیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔